السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل صدائے بیان پر۔ بیان آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کا محبت مصطفیٰ، ایمان کی مٹھاس۔ دوستو، سب سے نرالی، سب سے اعلیٰ محبت، بہت ہی زبردست خوبصورت بیان ہے۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیان کو شروع سے انت تک ضرور سنیے۔ ہمارے چینل صدائے بیان کو سبسکرائب کیجیے۔ تو لے چلتے ہیں آپ کو اس پیارے سے بیان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی پیروی، نبی پاک کی محبت، سرور کائنات علیہ السلام کے دروازے کی گداگری، حضور کے درویزہ گر بن جانے سے، ثنا خاں بن جانے سے، نعت خاں بن جانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار بن جانے سے، حضور کے دین کے طالب علم بن جانے سے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا سفر کرنے سے، حضور کی حدیث کا ذوق پیدا کرنے سے، بس کسی بھی طریقے سے نبی پاک سے بندہ جڑ کے حضور کی پیروی میں آ جائے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبراً ہم سے کام نہیں کراتا۔ دل اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آ جاتے لوگ پھر بھی، لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرو، مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہوں، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو۔ دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں۔ پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ تو ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟
बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं 3 चीजें पैदा कर। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक़्तिदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी, ये बता के ये चीजें प्यारी हैं, या 2 कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हजरत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी है आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूं, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन हजरत उमर बोले का, या रसूल अल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो गया। एक तो हुजूर ने फरमाया कि हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। इन्हीं मोहब्बतों का मरकज रब रसूल हो। ये सियासी वाबस्तगियां, मुंह रखने के लिए ताल्लुकात, जरूरत पड़ी तो बंदा काम आ जाएगा, चूंकि मेरी मजबूरी है, चूंकि मुझे जरूरत है, ये बीच में से निकाल दो। खालिस अल्लाह के लिए किसी से प्यार करो, मजा आएगा ईमानदार होने का। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद है, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मजा आएगा, सुरूर आएगा। और जब ईमानदार होने का सुरूर आएगा, फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने का भी आएगा, फिर कुरान पढ़ने का भी आएगा, फिर सुन्नत पर अमल का भी आएगा, खिदमत दीन का भी आएगा। आप जब ये चीजें पैदा कर लेते हैं, हुजूर की मोहब्बत अपनी तबीयत में ढाल लेते हैं, फिर कोई चीज खुश्क नहीं रह जाती। हमारा ये मसला बन गया कि हम ना हर चीज इज्तिमाई के कायल होते जा रहे हैं। इधर सारी दुनिया जाएगी, मैं भी उधर जाऊंगा, तो ये कोई कमाल तो नहीं ना। और मरहूम आजम ने तो कहा था, आजम हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हर बुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर। कहते सारे इधर चल पड़े थे, तो अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया है। अब मैं किसी वो शायद फराज ने कहा था कि शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। बड़ी प्यास थी पर फिर भी हमने गैरत से पिया जो भी पिया। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। उसने जो फेर ली नजर तो हमने भी जाम रख दिया। तो सारी दुनिया जा रही है तो फिर हमने जाना है, ये तो बात ही ठीक नहीं भाई। अब सारे चूंकि कह रहे हैं यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तो इजहार मोहब्बत करना है, तो ठीक है मैं भी कर देता हूं। ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मौसमों की पाबंद है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फकत यकम से 12 रबीउल अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। मोहब्बत ये तो हर वक्त होनी चाहिए थी। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना, कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं, तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक्त इश्क के सबसे बड़े पैगाम्बर बन के हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती, और ये वो शय है जो लफ्जों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना? नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है मदीने वाले से, हो गया है तो बस हो गया है। उन लोगों ने हमें बताया है कि ये इस तरह का माहौल ना बनाओ कि अब सारी दुनिया चल रही है तो मैंने भी चलना है। हुजूर की मोहब्बत ईमान है। मोहब्बत जो होती है ना, वो तो ढाल देती है बंदे को, कुछ चीजों पर मजबूर कर देती है। हजरत उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले सहाबी। कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आके तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमजोरी है। तो महबूब ने फरमाया, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फकर इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं।
اختیاری فقر ہے, بس کھجور پانی پہ گزارا ہے, کئی دنوں سے کھایا نہیں. صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں, ٹٹولا سارے گھر کو, کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی. دوست احباب سے پوچھا, کوئی چیز میسر نہ آئی. بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا, ان کے باغات تھے, پہنچ گئے. ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے. کسی نے لٹ لئی علم دی دولت تے اس ہاسے چولی پائے. آ سجنا ویخ جہالت ساڈی, اسی عشق خرید لیا ہے. کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں, کچھ درختوں کو پانی دینا ہے. مزدور آیا نہیں تو پانی بھی ذرا کنویں میں گہرا ہے, اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا. صحابی نے جھولی اپنی پھیلائی کھجوریں ڈالنے کے لیے. ایک ڈول پانی کا نکال کے وہاں رکھتے, ایک کھجور جھولی میں ڈالتے. ایک ڈول نکال کے رکھتے, ایک کھجور جھولی میں ڈالتے. جب جھولی پوری بھر گئی کھجوروں سے تو خوشی خوشی ہنستے مسکراتے. تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے, تحفے کی قیمت اس کا جذبہ ہوتا ہے. آپ مہنگا تحفہ لے کے آئیں اور ہیں آپ سیاستدان, نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے, وہ تحفہ تھوڑی ہے. تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے, تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے, تحفے کے بھی جب خلوص ہوتا ہے. جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی, ہاتھوں پہ چھالے, وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی, لا کے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کریم محبوب نے کھجور اٹھائی, اٹھا کے کھائی, اور کھاتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں, کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں, انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی, وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے, لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے, ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے. کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی, کہنے لگے حضور سادی سی بات ہے, ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے, ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے. بس یہ محبت ہے نا, پیار ہو گیا ہے نا, یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے, دوڑ آئے, اس محبت نے مجبور کیا, چلا گیا. خوشخبری نہیں, جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی, بلکہ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر, اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو, پھر مشکلات کے لیے تیاری کر. کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے. پھر تو تیاری کر, پھر تیاری کر. میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں. اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی, یہ والا انداز نہیں. بس محبت ہو گئی, بس پیار ہو گیا, یعنی غلامی کر لی. اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں, یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے. یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے, پھر بندہ پیار کرے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا, وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا, وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا, حالات کو دیکھ کر نہیں بنا, بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے, حضور سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا, جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی. جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی. جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں. پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے, کبھی منافق, کبھی کافر, کبھی کوئی, کبھی کوئی, کبھی کوئی, ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے. لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی, جنگیں بھی لڑتے رہے, حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے. منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں, جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے, لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا. ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا, تلوار بالکل
بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعائیں نکلتی ہیں، تلوار کی طرح تھا، دوسرے کا نہیں بالکل نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں، او خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، سارا کچھ، آزمائشیں، پریشانیاں، ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی، پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی، دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ آج بھی مسائل ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے۔ تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا، دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا، شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا، وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا، ایسے حالات اس پر آتے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں، اسے سمجھیں۔ تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آج آیا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں، بچپن میں کسی نے اغوا کیا، مکے لا کے بیچا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے۔ ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے لے لیں، ہمیں دے دیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے۔ کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو، ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے۔ تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا، لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی، وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے، جی وہ جانا نہیں چاہیں گے، یہ کیا بات ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا، جانا چاہے تو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، جناب زید بن حارثہ آئے، فرمایا والد اور چچا آئے ہیں، یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں۔ دوڑ کے گئے، بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے، بڑا روئے، بڑا پیار، بڑی باتیں، بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے، تیری بہنیں بلاتی ہیں۔ تیاری ہو گئی، اب جب تھوڑا سنبھلے نا تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ کون نہیں گھر جانا چاہتا، کون نہیں آرام کرنا چاہتا؟ 2-3 دن بندہ باہر رہے نا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی۔ ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ، زیادہ اصرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیڈ پہ ہی نیند آتی ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ گھر کون نہیں جانا چاہتا، اپنے بہن بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا، قرار ہی سارا وہاں ہے، سکون اور راحت ہی وہاں ہے۔ اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے۔ تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا، یہ بھاگ جائے گا،
घर करीब आता है तो हुजूर भी सवारियां मदीना करीब आता तो तेज कर दिया करते थे, तो ये तो दौड़ेगा। लेकिन जब कहा ना जाना चाहो तो चले जाओ, तो हज़रत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके हुजूर के पैरों में बैठ गए। कहने लगे सोने, हाँ अम्मा बड़ा प्यार करती है, बहनें इंतजार कर रही हैं, पर आपको छोड़ के कौन जाए? हुजूर आपको छोड़ के चला जाऊं, यानी आपको छोड़ के? बोले बरेली के इमाम, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और फरमाने लगे तेरे टुकड़ों पे पलूं, मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर यही रहना है, यही रहना है, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए, कोई आजादी नहीं। ये गुलामी कई आजादियों पे कुर्बान की, जब प्यार हो गया, जब मोहब्बत हो गई तो अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए। हम ना खुश्क होके आए हैं दीन में, खुश्क होके। मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, नात खानों से कहता रहता हूँ, अपनी भी इस्लाह करता रहता हूँ, उनसे कहता हूँ हमें भी कोई मशवरा दो, उनसे भी गुजारिश करता रहता हूँ कि ये जिस दिन तुम्हारी तिजारत बन गई, ये तुम्हारा मजा ले जाएगी नात खानी। ये दीन जिस दिन भी थोड़ा सा कारोबार बन जाता है, मजा खराब कर देता है, जायका खराब हो जाता है। इसलिए कि पूरे सालन में इतनी सी भी गर्द पड़ जाए ना पूरी देग में, तो सारे का जायका ले जाती। अगर हुजूर से खालिस प्यार करेंगे, खालिस मोहब्बत करेंगे, तो वो जो जायका है ना, वो जो हुस्न है, वो आखिरी दिन तक कायम रहेगा। आखिरी दिन तक वो जायका लिए फिरेगा इंसान को, वो जिंदगी को ताजा रखेगा, तबीयत को ताजा रखेगा, मिजाज को ठंडा रखेगा, करार देगा आपको, आप सुकून में रहेंगे। हुजूर से मोहब्बत करें और अपना ज़ौक़ बनाएं, सीरत पढ़ें, ऐसे लोगों की बात सुने, ऐसे लोगों की नात सुने जो हुजूर की तारीफ करते हैं, ताकि हमारे दिलों में हुजूर का प्यार बैठे। ऐसी मजालस में जाएं जहां हुजूर का अदब, ताजीम, तौकीर, नात सिखाई जाती। माशाअल्लाह, ये बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान फरमा रहे थे पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारी, सबसे ख़ूबसूरत मोहब्बत। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया तो हमारे चैनल सदाए बयान को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बयान में। तब तक अल्लाह हाफिज़।